السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نیو ناول کو لے کر۔ یہ ناول ہے سائمہ بختیار کا۔ ناول کا نام ہے میرا لباس ہے تو۔ ایپیسوڈ نمبر ہے 1۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ زن کی آواز کے ساتھ سپورٹس کار فراٹے بھرتی کار گھر کے پورچ میں داخل ہوئی تھی۔ ابان ٹیرس پر کھڑے ہو کر غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کار کے رکتے ہی عیسیٰ اور عروہ تیزی سے ریس لگاتے ہوئے گھر کی پچھلی طرف سے اپنے کمرے کی طرف دوڑے تھے۔ ایان نے غصے کو بمشکل ضبط کیا۔ ابان، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ 2 بجنے والے ہیں۔ رمیسا ابان نے پیچھے سے آ کر اس کے کمر کے گرد حصار باندھا۔ عیسیٰ اور عروہ پر سختی کی ضرورت ہے، وہ دونوں اس وقت گھر آئے ہیں۔ ماما بابا بالکل سختی نہیں کرتے رومی۔ ابان کے لہجے میں فکر منڈی تھی۔ آپ کیوں اتنا سوچتے ہیں؟ وہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ ٹوئنز ہونے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے، رمیسا نے اسے تسلی دی تھی۔ چلیں نا آپ روم میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ محبت سے ہاتھ تھامتی ابان کو پکڑ کر کمرے میں لے گئی تھی۔ یہ حسن صدیقی صاحب کا گھر تھا۔ ابان، عیسیٰ اور عروہ ان کی کل کائنات تھے۔ عیسیٰ اور عروہ ٹوئنز ہونے کی وجہ سے ہر دم ساتھ رہتے۔ دونوں ہی ایڈونچرس تھے اور اسی بات سے ابان پریشان رہتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عیسیٰ، عروہ، تھوڑا آرام سے کھاؤ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابان نے دونوں چھوٹے بہن بھائی کو سختی سے کہا۔ بھائی یونی کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، عیسیٰ نے جلدی شیک پیتے ہوئے کہا۔ تو جلدی اٹھا کرو نا صبح، ابان نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ جی بھائی، عروہ نے جلدی سے بھائی کی تابعداری کی۔ یہ جینٹس واچ کیوں پہنتی ہے عروہ؟ تمہیں اتنی اچھی واچز گفٹ کی ہیں میں نے لیڈیز، وہ کیوں نہیں پہنتی؟ ابان کی نظر جیسی عروہ کی واچ پر پڑی اس نے ہمیشہ کی طرح ٹوک دیا۔ عروہ نے کوئی جواب دینے کے بجائے رمیسا کو مدد طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ رمیسا نے اسے چپ رہنے کا اشارہ دیا۔ عیسیٰ گاڑی کی چابیاں اٹھا کر تیزی سے نکلا تھا، عروہ بھی اس کے پیچھے دوڑ گئی۔ آرام سے ڈرائیو کرنا، ابان نے پیچھے سے آواز دی تھی۔ ابان، اتنے مت پریشان ہوا کرو، شائستہ حسن نے بڑے بیٹے کو پیار سے سمجھایا۔ وہیں رمیسا مسکرا دی۔ آپ کو کیا پتہ ماما، عیسیٰ کی ڈرائیونگ بہت ریش ہے، عروہ بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے ہر وقت۔ 1000 دفعہ سمجھایا ہے اسپیڈ کنٹرول کرے، مگر عیسیٰ ہے کہ سمجھتا ہی نہیں۔ اور یہ عروہ بھی اس کے ساتھ رہتے رہتے لڑکا بن گئی ہے۔ دونوں ایک جیسی ڈریسنگ کرتے ہیں، کبھی عروہ کو لڑکیوں والے لباس میں نہیں دیکھا۔ آگے چل کر کیا ہوگا؟ ابان نے فکر مندی سے کہا۔ عروہ کو بھی تو شوق ہے نا فاسٹ اسپیڈ کا، دونوں ٹوینز ایک جیسے ہی ہیں۔ میں نے بھی 1000 دفعہ منع کیا بیٹے، مگر ان دونوں کے ایڈونچرز ختم ہی نہیں ہوتے۔ شائستہ حسن نے شیک کا گلاس ابان کے سامنے کیا۔ تم سکون سے ناشتہ کرو اور ان دونوں کی فکر نہ کرو، میں حسن کو اٹھانے جا رہی ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سدھار آ جائے گا۔ شائستہ حسن چیئر کھسکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابان ایک ٹھنڈا سانس بھرا تھا، اسے عیسیٰ اور عروہ جان سے زیادہ عزیز تھے۔ کر لینے دیں شوق پورے، یہی تو دن ہے۔ رمیسا نے ہمیشہ کی طرح دونوں کا فیور کیا۔ وقت کا پتہ نہیں ہوتا رومی، اور برا وقت بتا کر نہیں آتا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایڈونچر کبھی کبھی بہت خطرناک بھی ثابت ہوا کرتے ہیں۔ ابان رومی کے ماتھے پر اپنے ہونٹ ثبت کرتا آفس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسپیڈ اور بڑھانا، عروہ نے سن گلاسز سر پر ٹکاتے عیسیٰ کو غصے سے دیکھا۔ عروہ، اتنی تو اسپیڈ ہے، اور ٹریفک بھی بہت ہے، عیسیٰ نے صاف انکار کیا۔ ڈرپوک، عروہ نے اسے چڑھایا۔ بس یہی ایک بات عیسیٰ کو برداشت نہیں تھی، اس نے فوراً سے اسپیڈ مزید بڑھا دی تھی۔ عروہ نے ہرے کا نعرہ لگایا اور میوزک آن کیا۔ میوزک فل والیوم میں گاڑی میں بجنے لگا۔ جلد ہی گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی یونیورسٹی کے احاطے میں داخل ہوئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حشام، بیٹے یونیورسٹی سے واپس کب تک آؤ گے؟ وہ جو گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا بابا کی آواز پر پلٹا تھا۔ بابا، 3 بج جائیں گے، کوئی کام ہے آپ کو؟ حشام انصاری نے فرما برداری سے پوچھا۔ جی بیٹے، میں چاہتا ہوں حاتم کے ساتھ آپ بھی آج کے بزنس ڈیل میں موجود ہوں، عبید انصاری نے اپنے جوان بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، جو بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، سر پر گلاسز لگائے، بلا شبہ سامنے والے کو زیر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اوکے بابا، میں آ جاؤں گا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح فوراً باپ کی بات مان لی۔ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، بڑوں کے فیصلے پر سر جھکانے والا۔ یہ آشیانہ انصار تھا، جس میں درجن سے زائد لوگ رہائش پذیر تھے۔ حشام کے دادا دادی، تایا تائی اور 2 چچاؤں کی فیملی، سب بال بچوں اور بہوؤں والے تھے۔ سو یہ ایک بھرا پورا آشیانہ تھا۔ حاتم انصاری ہاشم کا بڑا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ وہ تمام بچوں میں سب سے بڑا اور خوش مزاج تھا۔ ہاشم کو بھی سب کی طرح اپنے بڑے بھائی اور بھتیجے اذہان سے بے حد محبت تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عیسیٰ، تو کلاس میں چل، میں آتی ہوں۔ حشام کو سامنے سے آتا دیکھ کر عروہ رک گئی تھی۔ جلدی آنا۔ عیسیٰ نے حشام کو نوٹس نہیں کیا اور آگے بڑھ گیا۔
ہیلو، عروہ نے کھلے بالوں کو ہاتھوں کی مدد سے پیچھے کیا۔ ہائے، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ حشام نے اسے کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ تمہارے لیے رکی ہوں۔ عروہ نے اس کے بیتوکے سوال پر منہ بسورا۔ جانتا ہوں، اب کہ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ حشام، اٹس ناٹ فیئر۔ عروہ نے ایک ہاتھ میں پکڑی فائل حشام کے سینے پر ماری۔ کلاس شروع ہونے میں ابھی وقت ہے، ابھی یہیں بیٹھتے ہیں۔ عروہ حشام کا ہاتھ تھام کر کوریڈور میں بنی آدھی دیوار پر بیٹھ گئی۔ بیٹھو نا، اس نے حشام کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ نہیں، مٹی ہو رہی ہے اس پر۔ حشام حد سے زیادہ صفائی پسند تھا۔ حد ہے یار، عروہ نے ماتھا پیٹا۔ آج لنچ ساتھ کرتے ہیں، وہ بھی کسی ڈھابے سے، کیا خیال ہے؟ عروہ نے اسے تنگ کرنے کی غرض سے چھیڑا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ان ہائیجینک نہیں کھاتا، اور دوسری بات یہ کہ بابا نے آج آفس بلوایا۔ حشام نے صاف انکار کیا۔ او ہو، تو بزنس مین بننے والے ہو؟ چلو، مطلب جلدی شادی کے چانسز ہیں۔ عروہ نے ہنستے ہوئے حشام کی آنکھوں میں دیکھا۔ عروہ، شادی تو میں جلد کروں گا، وہ بھی اپنی محبت سے۔ عروہ کو دیکھتے ہوئے حشام کی آنکھوں میں محبت کے رنگ نمایاں تھے۔ اور اگر گھر والے نہ مانے؟ عروہ نے اسے ڈرایا۔ تم پر صرف میرا حق ہے عروہ، صرف میرا۔ میں سب کو منا لوں گا، اور حاتم بھائی ہیں نا، وہ سب کو راضی کر لیں گے۔ اس نے عروہ کے ہاتھ کی پشت کو چوما تھا۔ عروہ نے جلدی سے حشام کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ پہلے دعوے کو سچ ثابت کرنا ہوگا آپ کو، تبھی اس گستاخی کی اجازت ملے گی۔ حشام کی گال کھینچتے وہ دیوار سے اتر گئی۔ چلیں، کلاس شروع ہونے والی ہے۔ عروہ نے اپنی فائل حشام کے ہاتھ میں تھما دی۔ اپنے بھائی کے ساتھ رہتے رہتے لڑکا بن گئی ہو تم پوری۔ حشام نے سر سے پیر تک عروہ کا جائزہ لیا۔ اب تم بھی نہ شروع ہو جانا بھائی کی طرح۔ عروہ کا موڈ بگڑا۔ اچھا نا، ایسے ہی اچھی لگتی ہو تم مجھے، منہ نہ بناؤ۔ حشام نے اس کی فائل واپس اسی کے سر پر ماری۔ وہ ہنستی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ مکمل تھے، ایک دوسرے کی محبت میں مگن، مگر کچھ محبتوں کو دنیا کی نظر لگ جاتی ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی وہ عیسیٰ کے ساتھ بینچ پر جا بیٹھی۔ حشام نے پیچھے والی سیٹ لی تھی۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ ہاشم نے بینچ کے نچلے حصے سے ایک لمبا اسکیل عروہ کی کمر پر ٹچ کیا تھا۔ وہ بے ساختہ اچھل گئی۔ حشام کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ عروہ اسے ہمیشہ ایسے ہی تنگ کرتی آئی تھی، آج اس کی باری تھی۔ کیا ہوا عروہ؟ عیسیٰ نے حیرت سے عروہ کو دیکھا۔ کچھ نہیں، عروہ بات چھپا گئی۔ حشام نے دوبارہ سے اسکیل اس کی کمر پر لگایا تھا، اب کہ بہت مشکل سے وہ ضبط کر کے بیٹھی رہی۔ حشام کو آج اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ جیسے تیسے لیکچر مکمل ہوا، عیسیٰ پروفیسر کے پیچھے کلاس سے نکلا تھا۔ عروہ اپنی بینچ سے اٹھ کر فوراً حشام کے پاس آئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے اسکیل چھین کر وہی اسکیل حشام کی کمر پر کس کر مارا۔ کمینے ہو تم بہت، حشام عبید انصاری۔ اچھا، ایک دن میں نے تنگ کیا تو میں کمینہ ہو گیا، اور جو تم روز روز نئی نئی حرکتیں کرتی ہو مجھے ستانے کے لیے۔ عروہ حسن صدیقی، میں نے کبھی شکایت کی؟ آج حشام اسے تنگ کرنے پر تل گیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، مجھ سے پنگے لے رہے ہو نا، بھگتنا بھی پڑے گا، یاد رکھنا، خواب بن جاؤں گی تمہارے لیے۔ عروہ نے اسے دھمکایا۔ شٹ اپ عروہ، مذاق میں بھی ایسی فضول بات نہ نکالا کرو منہ سے۔ تم خواب نہیں، میری زندگی کی حقیقت ہو۔ تم زندگی ہو میری سانسیں تم سے ہیں، یاد رکھنا میری بات۔ حشام پل بھر میں ہی سیریس ہو گیا تھا۔ عروہ نے حیرت سے اس کے پل بھر میں بدلتے موڈ کو دیکھا۔ وہ ایسا ہی تھا۔ عروہ سے دوری کا سوچ بھی حشام عبید کی جان نکال دیتی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو ناول کے فرسٹ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔